17 جون 2014 کے شہیدوں کے دکھی لواحقین شہیدوں کی یتیم بیٹیوں، شہید بیٹوں کی دکھی ماؤں، شہید ماؤں کے دکھی بیٹے بیٹیوں، شہیدوں کے اہل خانہ پسماندگان، شہیدوں کے دکھی لواحقین، زخمیوں کے دکھی خاندان کے لوگوں، اور ان سے ہمدردی کرنے کے لیے مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اور ہزارہ خاندان کی خواتین جو آج اظہار یکجہتی کے لیے، اظہار ہمدردی کے لیے یتیموں کے ساتھ آ کے بیٹھی ہیں، بیوگان کے ساتھ آ کے بیٹھی ہیں، پریشان حالوں کے ساتھ آ کے بیٹھی ہیں، محروموں، مظلوموں، مجبوروں اور مقہوروں کے ساتھ آ کے بیٹھی ہیں۔ آپ نے آج اپنا ایمانی، دینی، قومی، ملی فریضہ ادا کیا ہے اور شہیدوں کے خاندانوں کو سمندر کی طرح اظہار یکجہتی کے لیے آ کے آج مال روڈ پر بیٹھ کر آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ 17 جون کی شہید شازیہ کے بیٹے بیٹیوں، 17 جون کو شہید ہونے والی شہید تنزیلہ امجد کی بیٹے بیٹیوں، 17 جون کو شہید ہونے والے جوان مردوں، بیٹوں، بوڑھے بزرگوں، آپ تنہا نہیں ہیں۔ اگر آپ ظلم اور جبر کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے رہے اور آپ نے وقت کی فرعونیت کو بھی رد کر دیا ہے، فرعون کی طاقت کو بھی رد کر دیا ہے اور قارون کی دولت کو بھی ٹھوکر مار دی ہے اور ایمان کا پیکر، غیرت کا پیکر، حمیت کا پیکر بن کر غربت کے باوجود ثابت قدم ہو کر آج تک کھڑے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ڈرا نہیں سکی اور دنیا کی دولت آپ کو خرید نہیں سکی، تو آج ہزارہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں مال روڈ پر جمع ہو کر اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے قائدین اور رہنما، ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی، پاکستان تحریک انصاف کا بہت بڑا وفد لیڈرز کا، ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان، میاں محمود الرشید، میاں اسلم صاحب اور اس طرح باقی تمام لیڈرز، دیگر جماعتوں کے، یہ بیٹی ہے تنزیلہ شہید کی بیٹی ہے، یہ بیٹیاں کھڑی ہیں مظلوموں کی، خاندانوں کی، ان کے لواحقین کی، اس طرف ہیومن رائٹسٹ بیٹھی ہیں، لائرز بیٹھی ہیں، مظلوموں کے حق میں آواز بلند کرنے والی میری بہنیں بیٹھی ہیں، دائیں بائیں مظلوموں، بے کسوں، مجبوروں کے حق میں آج آپ کے بھائی بھی جمع ہیں، آپ کے بزرگ والدین کی طرح لوگ بھی جمع ہیں، آپ کے ساتھ بہنیں بھی جمع ہیں، تمام جماعتوں کے رہنما اور ان کے نمائندگان، اور یہ کہنے آئے ہیں، میں بھی، پاکستان عوامی تحریک کے قائدین و کارکنان بھی، ہم یہ کہنے آئے ہیں آپ تنہا نہیں اور وہ وقت دور نہیں جب آپ کو انشاءاللہ انصاف ملے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت انصاف سے آپ کو دور نہیں کر سکتی، وقت کی بات ہے۔ میں اپنی گفتگو سے پہلے باقاعدہ ایک تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت تک آپ کا دھرنا رہے گا، میں اس دھرنے کے آخری لمحے تک یہیں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ مجھے پانی
ذہن میں رکھ لیں کہ میں خطاب کرنے کے بعد شیخ رشید احمد صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور باقی قائدین بھی بیٹھیں گے۔ شیخ رشید احمد صاحب نے بھی کہا کہ جب تک آپ بیٹھیں گے میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھوں گا۔ پانی ہے بیٹے؟ میں رات کو کوئی 9 بجے کے قریب دوبارہ ادھر ہی اسٹیج پر بیٹھا ہوں، مگر خطاب کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گا۔ یہ آج کا دھرنا سن لیں، آج کا دھرنا جسٹس باقر نجفی کمیشن رپورٹ کے حصول کے لیے اور شہیدوں کے مظلوم وارثان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا دھرنا ہے، اور ہم اظہار یکجہتی کے لیے انہیں مورل سپورٹ دینے کے لیے آپ ان کے ساتھ آئے۔ یہ آج احتجاج کی تحریک ختم نہیں ہوگی، یہ احتجاج چلے گا۔ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ انصاف طلب کرنے والے پرامن ضرور ہیں، مگر امن ان کی کمزوری نہیں ہے۔ یہ چاہیں تو شریف برادران اور ان کے حواریوں سے انصاف ان کے گریبان پکڑ کر بھی لے سکتے ہیں۔ ان میں جرت ہے، ان میں طاقت ہے، ان میں ہمت ہے، ان میں جسارت ہے، مگر یہ آئین، قانون اور امن کا ہاتھ چھوڑنا نہیں چاہتے، دامن چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یاد رکھ لو، ابھی چور پکڑا گیا ہے، قاتل باقی ہے۔ پہلے میں تھوڑی سی بات چور کی کر لوں۔ جو پاناما کیس میں چور پکڑا گیا، پھر اس قاتل کی بات کرتا ہوں جس نے 17 جون کو قتل عام کروایا، جس نے 17 جون کو گولیوں سے 100 جسم بھون ڈالے، جس نے 17 جون کو اپنے حکم کے ذریعے 14 لاشیں، انسانی لاشیں گرا دی، جس نے بے گناہ انسانوں کے خون سے ہولی کھولی، وہ قاتل باقی ہے، اور اس کا نام ہے شہباز شریف۔ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں، نواز شریف کے پیچھے بھی اصل قوت شہباز شریف کے پنجاب کا اقتدار ہے۔ جب تک یہ دونوں اپنے آخری انجام تک نہیں پہنچتے، اس ملک سے کالی اور اندھیری رات کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ آؤ پہلے چور کی بات کرتے ہیں، پھر قاتل کی طرف آتے ہیں۔ پاناما لیکس کے میٹر میں چوری کرتے ہوئے پکڑے جانے والے اور اپنی خیانت اور بددیانتی کی وجہ سے اور اپنے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اور اپنی فورجری اور فیبریکیشن کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے نااہل ڈکلیئر ہو جانے والے نواز شریف صاحب، وہ کہتے ہیں کہ آئینی ترامیم کر کے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئین پاکستان سے امانت، صداقت اور دیانت کی ساری شیکوں کو ختم کر کے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے ان کی آئینی ترمیم۔ وہ کہتے ہیں ووٹ کا تقدس میرا ایجنڈا ہے، اس کو بحال کرنا۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سیاسی تاریخ میں ووٹ کے تقدس کو پامال کرنے والے شخص بھی وہی ہیں۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے 80s کی دہائی میں ووٹوں پر اور ووٹوں سے منتخب ہونے والے ایم این ایز اور ایم پی ایز پر بولیاں لگائیں۔ پاکستان کی تاریخ میں نواز شریف صاحب سے پہلے
ایم پی ایز اور ایم این ایز کے کھلے کیش کے ساتھ بولیاں نہیں لگتی تھیں. یاد رکھ لو. نواز شریف صاحب آپ پوچھتے ہیں میں ووٹ کے تقدس کو بحال کرنے نکلا ہوں. بتائیے ووٹ کے تقدس کو پامال کس نے کیا تھا؟ جواب دے. وہ وقت بھول گئے جب آپ کیش دے کر بھیجتے تھے اپنے ہماری ایم پی ایز کو, اور ایک ایک ایم پی اے خریدنے کے لیے 3 لاکھ دیتے تھے, 6 لاکھ پھر دیتے تھے, پھر 9 لاکھ دیتے تھے, پھر 12 لاکھ دیتے تھے. بریف کیس بھر کے آپ کے ہماری لے جاتے اور کیش پر بولیاں لگا کے ضمیر خرید کے لاتے, اور پھر مسلمان ایم پی ایز کا ووٹ, ایم پی ایز کا, ان کی قیمت دگنی لگاتے, اور مسیحی اور نان مسلم ایم پی ایز کی قیمت آدھی لگاتے. وہاں بھی ڈسکریمنیشن کرتے تھے ریٹ لگاتے ہوئے مسلمان اور غیر مسلم میں. اور اس سے قبل آپ نے 5 ایم ای اے کی شرط لگائی, جو شخص 5 ایم پی اے لائے وزارت پائے. آپ نے اتنی گندی سیاست کو پاکستان میں متعارف کرایا. ہر شخص کو کہا 5 ایم پی اے لانے والا وزیر بنے گا, اور آپ وزارتیں ضمیر فروشی پہ بیچتے تھے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں اور آپ میں جرأت ہے, جو نہ ہے نہ ہوگی, سارے خاندان میں نہیں ہوگی, میری بات کو ڈٹ کر کہہ دو کہ غلط ہے. میں ووٹ کا تقدس بحال کرانا چاہتا ہوں. بتائیے 1989 میں جب بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر بنی اور 1.5 سال کے اندر ان کی حکومت تڑوا دی وقت کے صدر کے ہاتھوں, اگر آپ اتنے جمہوریت پسند ہوتے اور ووٹ کے تقدس کے قائل ہوتے تو اس وقت پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے. اس وقت منتخب وزیر اعظم کو بحال کروانے کے لیے, ووٹ کے تقدس کو بحال کرانے کے لیے آپ اس وقت باہر نکلتے, جی ٹی روڈ پہ نکلتے, عوام کو نکالتے. اس وقت آپ جمہوریت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, بے نظیر بھٹو کو نکلوایا اور الیکشن لڑ کے وزیر اعظم بن گئے. اسی 90 کی دہائی میں دوبارہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی. آپ نے وقت کے دوسرے صدر کے ذریعے پھر اس کو نکالا, پھر اسمبلیاں توڑوائیں, پھر جمہوریت کی بحالی کی تحریک نہیں چلائی, 2 بار پھر وزیر اعظم بن گئے. آپ بات کرتے ہیں اس ملک میں سیاست میں کرپشن کو متعارف آپ نے کرایا. اس ملک میں جمہوریت کو پیسے کے ساتھ غلیظ آپ نے کیا. اس ملک کو آمریت کی گود میں پل کر جمہوریت کے خلاف سازشیں آپ نے کی, کھلی بولیاں آپ نے لگوائیں. اس ملک میں چھانگا مانگا سیاست کو متعارف آپ نے کروایا. ایم پی ایز کو اکٹھا کر کے چھانگا مانگا کون لے گیا تھا؟ آپ کہتے ہیں آپ ووٹ کے تقدس کو بحال کروانا چاہتے ہیں. چھانگا مانگا میں ایم پی ایز کو تقدس کا سبق دے رہے تھے, چھانگا مانگا میں ان کو تہجد کی نمازیں پڑھوا رہے تھے, چھانگا مانگا ان سے ذکر اذکار کروا رہے تھے, آپ پیسے دے رہے تھے, اور چھانگا مانگا میں بے ضمیری کا سودا کر رہے تھے. آپ وہ شخص ہیں جنہوں نے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کو اور ڈیموکریٹک کلچر کو پیسے کے, حرام کے پیسے کے ذریعے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. آج آپ کس منہ سے جمہوریت کا نام لیتے؟ آپ کا مطلب یہ ہے آج آپ آمریت کے خلاف بات کرتے ہیں. 10 سال تک جنرل ضیاء الحق صاحب کی گود میں کون بیٹھا رہا؟ کس نے جنرل ضیاء الحق کی گود میں پرورش پائی؟ کون ان کا نامزد کردہ وزیر خزانہ تھا؟ کون ان کا نامزد کرنا پہلے وزیر اعلیٰ تھا؟ کون غیر جماعتی بنیاد پہ وزیر اعلیٰ ضیاء الحق نے بنایا؟ کون تیسری بار پھر آپ کرپشن پالیٹکس کی بنیاد پہ وزیر اعلیٰ بنے؟ آج آپ کہتے ہیں کہ 70 سال سے تماشا لگا ہوا ہے, 35 سال سے ملک میں آپ برسر اقتدار ہیں. یہ تماشا تو آپ نے لگایا تھا, اس تماشے کو پالا آپ نے, اس تماشے کو ڈیولپ آپ نے کیا.
آپ وزیر اعظم بن کے اسلام آباد چلے گئے اور اب اسی کرپشن کے لیے اپنے بھائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا گئے. آپ ایمان سے کہیے کتنے قتل کروائے ہیں آپ نے پنجاب کی سرزمین پر, کتنی عزتیں لوٹی ہیں, کتنا خزانہ لوٹا ہے, کتنے لوگ دکھی انسانی لاشیں آپ نے گرائی ہیں, کتنے ٹھیکے کیے ہیں, پاکستان کے خزانے کو کتنا لوٹا ہے. آپ کہتے ہیں میں نظام بدلوں گا, میں انقلاب لانا چاہتا ہوں. یہ نظام بدلنا, یہ انقلاب لانا 28 جولائی کے بعد آپ کو یاد آیا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نظام کا بدلنا یاد آیا ہے. آپ جنرل مشرف کے زمانے کے 8 سال چھوڑ کر 35 سال پنجاب اور پاکستان میں اقتدار پہ رہے ہیں. اس ملک کی تاریخ میں سول حکومت کرنے والے, سب سے طویل ترین عرصہ اقتدار پہ رہنے والے آپ کا اشرافیہ ہے. اب شہباز شریف صاحب کہتے ہیں اشرافیہ نے ملک کو لوٹ لیا ہے. شہباز شریف صاحب, آپ کو لوگ تقریریں لکھ کر دیتے, آپ دونوں بھائیوں کو الفاظ کے معنی نہیں آتے. کبھی آپ انقلابی شاعروں کے شعر پڑھتے, کبھی کہتے ہیں غریبوں کی بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اشرافیہ کس کو کہتے ہیں؟ اشراف شریف کی جمع ہے. شریف کی انگلش میں جمع ہے شریف, ایس لگاتے ہیں. عربی اور اردو میں شریف کی جمع ہے اشراف, یعنی گورنمنٹ آف شریف, اس کو کہتے ہیں اشراف کی حکومت. اور اشرافیہ کا مطلب ہے شریف برادران کی سلطنت. آپ کہہ رہے ہیں اشرافیہ لوٹ کے کھا گئے. شہباز شریف صاحب آپ سچ بول رہے ہیں, واقعی اشرافیہ لوٹ کے کھا گئے. اشرافیہ کون ہیں؟ نواز شریف اور شہباز شریف اور ان کی خاندان کی سلطنت, یہ اشرافیہ ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں اشرافیہ لوٹ کے کھا گئے. ہم آپ کی تائید کرتے ہیں. ہم اسی اشرافیہ کا خاتمہ چاہتے ہیں جو ملک کو لوٹ کے کھا گیا ہے. نواز شریف صاحب کا انقلاب کیا ہے؟ یہ انقلاب 28 جولائی کو سپریم کورٹ نے ان کو نااہل کیا تو نااہلیت کے فیصلے سے ان کے انقلاب نے جنم لیا ہے. 35 سال قبل آپ نے کبھی انقلاب کا نعرہ نہیں لگایا. آپ انقلاب دشمن ہیں. انقلاب آتا ہے غریب کے درد کی سوچ سے. ماڈل ٹاؤن 17 جون کو گولیوں سے 14 لاشیں گرانے والے, شرم نہیں آتی؟ کس منہ سے آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں؟ کس منہ سے غربت اور انسانیت کی بات کرتے ہیں؟ 100 لوگوں کو گولیوں سے بھولنے والے اور 3 سال سے انصاف کے دروازے بند کروا دینے والے. آپ کو انقلاب اور نظام کا بدلنا, ایسے جملے بولنے سے پہلے کچھ شرم آنی چاہیے تھی. آپ کا انقلاب میں سمجھتا ہوں کیا ہے. آپ کا انقلاب ہے نواز شہباز بچاؤ انقلاب. نواز شہباز بچاؤ انقلاب. آپ جی ٹی روڈ سے چلے لاہور آنے تک 2 دن تانا زنی کرتے ہوئے للکار کے مجھے برا بھلا کہتے رہے, مجھے برا بھلا کہتے رہے 2 دن تک. میں سمجھتا ہوں, آپ کے درد کا سبب سمجھتا ہوں, آپ کی تکلیف سمجھتا ہوں. وہ تکلیف یہ ہے کہ نااہل ہو جانے کے بعد جب آپ نااہلیت کا فیصلہ دیکھتے ہیں تو اس کے آئین میں آگے ماڈل ٹاؤن نظر آ رہا ہے. پاناما کیس میں آپ نااہل ہو کر صرف وزیر اعظم ہاؤس سے نکلے ہیں اور ماڈل ٹاؤن کیس میں آپ دونوں عنقریب لٹکنے والے ہیں, پھانسی چڑھنے والے ہیں. شہیدوں کے خون کا حساب ہوگا آئین کے مطابق, قانون کے مطابق, جو اللہ کے رسول کا نظام. آپ کا انقلاب کرپشن بچاؤ انقلاب ہے. آپ کا انقلاب آئین سے امانت اور دیانت کی شکیں مٹاؤ انقلاب ہے. آپ کا انقلاب تخت رائے منڈ بچاؤ انقلاب ہے. آپ کا انقلاب عدلیہ کو بے اختیار کرو انقلاب ہے. یاد رکھ لیں 30 سال اقتدار کر کے آپ نے خوشحالی صرف اپنے خاندان کو دی ہے. مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں بزنس امپائر بنائی ہے.
کل ٹھیکے جو آپ باہر دیتے ہیں وہ آپ کی اپنی فرمیں رجسٹرڈ ہیں. میں ملکوں کے نام نہیں لینا چاہتا. آپ اپنی فرم باہر رجسٹر کرواتے, اپنے فرنٹ مین رکھتے ہیں. سپریم کورٹ نے کئی فرنٹ مینوں کا نام لیا ہے نیب کو ریفرنس بھیجتے ہوئے. میں ان سے زیادہ آپ کے فرنٹ مین جانتا ہوں. میں آپ کے فرنٹ مین ہندوؤں کو بھی جانتا ہوں, یہودیوں کو بھی جانتا ہوں. میں ان کے نام بھی جانتا ہوں. میں ان کے نام جانتا ہوں. آپ نے پوری دنیا میں فرنٹ مین رکھے ہیں اور یہ سارے کام فرنٹ مین کے شہباز شریف صاحب کرتے رہے. شہباز شریف صاحب کرتے رہے. ان کو اوپر آنے دیں, اوپر آنے دیں. کاف لیگ کی بہنیں اوپر کچھ آ جائیں, لیڈرز کچھ نیچے رہیں. ماشاء میں یہ بتانا چاہتا ہوں شریف برادران کے حواری اتنے حواس باختہ ہو چکے ہیں کہ کوئی ان میں سے میثاق جمہوریت بحال کرنے کی بات کرتا ہے, کوئی ان میں کہتا ہے کہ بھٹو کو پاکستان توڑنے کا ذمہ دار ٹھہرایا کرتے تھے, اب کہتے ہیں کہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام پر دیکھ رہے ہیں. جنت میں اعلیٰ مقام پہ دیکھ رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب, ابھی تو انصاف کی پہلی کھڑکی کھلی ہے, دروازہ کھلے گا, راستہ کھلے گا, اور ابھی آپ نے لٹکنا ہے, آپ نے پھانسی کے پھندے پر چڑھنا ہے. یہ غریبوں کو اس لیے مارا, آپ کے خلاف ایک فیصلہ آیا ہے, آپ کی جان نہیں گئی, وزیر اعظم ہاؤس گیا ہے, اس پر آپ اتنے چیم بجبید تکلیف میں ہیں. کیا کہتے ہیں, وہ انسان کے بچے بچیاں نہیں تھی, کیا وہ حیوان کے بچے تھے جنہیں حکم دے کر آپ نے ریاستی دہشت گردی کرتے ہوئے 17 جون کو اپنی پولیس کے ذریعے قتل کروا دیا. آپ ٹی وی کی اسکرینوں پر دیکھیں کس طرح گولیاں برسا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ وہ بیریئر ہٹانے گئی تھی پولیس, تو بیریئر ہٹانے نہیں, آپ اپنا کیریئر بنانے گئے تھے. میں دسمبر 2012 سے اس اشرافیہ کے بنائے ہوئے کرپٹ نظام کے خلاف میں نے پرامن جمہوری آئینی جنگ کا اعلان کیا تھا مینار پاکستان پر. میں نے آرٹیکل 62 اور 63 کو نافذ کرنے کی بات کی تھی اور کہا تھا جب آرٹیکل 62 63 جب تک نافذ نہیں ہوگا اس ملک سے اندھیری رات کا خاتمہ نہیں ہوگا. کوئی بات نہیں, یہ بات پوری قوم کو آرٹیکل 62 اور 63 کا سبق بتاؤ کس نے پڑھایا تھا, یہ آرٹیکل کس نے یاد دلایا تھا. اس کی خبر نہیں ہوتی تھی کہ یہ بھی آرٹیکل آئین میں ہے. بچے بچے کو میں نے سبق پڑھایا. جنوری میں 5 دن 2013 جنوری اسلام آباد دھرنا دیا اور 2013 جنوری میں 5 دن صبح و شام آرٹیکل 62 63 پر لیکچر دیے, سبق سکھایا. پھر میں سپریم کورٹ گیا اسی آرٹیکل 62 63 کے لیے. پھر 11 مئی 2013 جب آپ کے الیکشن ہو رہے تھے میں نے کہا نہیں, آرٹیکل 62 63 کے بغیر کوئی انتخاب اس ملک کے عوام کی تقدیر بدل نہیں سکتا. یہ لٹیرے, اچکے, دہشت گرد, غنڈے, قاتل, بدمعاش, کرپٹ لوگ بدل بدل کر اپنی مال و دولت اور طاقت کے بلبوتے پر آتے رہیں گے. غریب کا بچہ, سفید پوش, تعلیم یافتہ شخص, ایک مہذب آدمی جس کے پاس کروڑوں روپے لگانے کے نہیں حلال کی دولت ہے, وہ پارلیمنٹ کے دروازے تک نہیں جا سکتا. یہ پارلیمنٹ صرف اشرافیہ کی ہے, سرمایہ داروں کی ہے, جاگیرداروں کی ہے, معاشی دہشت گردوں کی ہے, سیاسی دہشت گردوں کی ہے. یہ ان لوگوں کی ہے جو غریب کا خون چوس کر اپنی گالوں پر سرخی اور لالی لاتے ہیں. یہ جمہوریت ان ظالموں کی ہے کہ جو غریب کے بچے کو ہاسپٹل میں ایک گولی مہیا نہیں کرتے اور جو چیخے حق کے لیے اسے گولی مارتے ہیں.
ہم نے 11 مئی کو آواز بلند کی. 17 جون کو جو شہید ہوئے، آج جن کی بیوگان، آج جن کے یتیم بچے بچیاں، آج جن کے بہن بھائی آج آئے بیٹھے، ان شہیدوں کا قصور کیا تھا؟ بولیے. کسی نے رائمنڈ تخت پر حملہ کیا تھا؟ بولیے. کسی نے پارلیمنٹ کا گھیراؤ کیا تھا؟ میں تو ابھی پاکستان تک بھی نہیں پہنچا تھا، میں ابھی کینیڈا میں تھا. 17 جون جب بپا ہوا، بولو ان شہیدوں کا قصور کیا تھا؟